اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کلام قدیم میں ارشاد فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کریں، لوگوں کو بیان کریں فی الکتاب، قرآن مجید دے اندر، ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، قصہ ابراہیم علیہ السلام دی خبریں ذکر فرمائیں۔ اور یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں جو نبی آتے رہے تو کچھ لوگ نبیوں کے دشمن بھی رہے اور مخالفتیں کرتے رہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کی قوم اور خاص کر کے قریبی وہ منکر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے تھے اور ڈراتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ یہ اسی طرح سلوک آ رہا ہے۔ جب بندہ سنتا ہے کہ اسی طرح کا سلوک آ رہا تو پھر اس پر وہ واقعات، حالات آسان ہوتے ہیں۔ بس یہ عادت ہے، اس طرح آ رہی ہے، اس جہان میں، دنیا میں یہ ملا جلا عمل ہے۔ تو فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، ذکر کی علت، وجہ، سبب، یہ دلیل اس لیے ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے۔ صدیق بہت زیادہ سچ والے، یعنی جس کی عادت ہی سچ بولنا ہو، جس سے کبھی جھوٹ صادر نہ ہوا ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ وہ اعتقاد میں بھی صدیق ہے کہ جو تصدیق رکھتا ہے وہ سچ ہے، اور جو بولتا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق فرمائی، اللہ نے ان کی تصدیق فرمائی کہ یہ سچے ہیں۔ انہو کان صدیقا، یہ بہت سچے ہیں۔ تصدیق کا یہ معنی ہے اللہ نے انہیں مصدوق، سچا، صادق، مصدوق فرمایا، اور صدیق ہیں کہ اعتقاد بھی سچا، قول بھی سچا، عمل بھی سچا، واقع کے مطابق، اور نبی یا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اور کانا بمانا، ایک کانا تامہ ہوتا ہے، نحو کی کتابوں میں کانا دو قسم ہے، ایک کانا ناقصہ۔ کانا ناقصہ ہو تو اس کا اسم اور خبر ہوتے ہیں، اسم مرفوع، خبر منصوب، جیسے انہو کانا، اگر کانا ناقصہ ہو تو اسم ضمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ انہو کانا، ابراہیم علیہ السلام صدیقا نبیّا، سچے نبی تھے۔ اور اگر کانا تامہ ہو تو اس کا معنی وجدہ ہوتا ہے، وجدہ یعنی جب سے ابراہیم علیہ السلام موجود ہوئے، وجود میں آئے، یہ صدیق اور نبی تھے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے بھئی آپ کو بھی نبوت بلوغ سے پہلے عطا ہوئی، یا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تو غالب مدت نبوت وہ 40 سال رہی ہے، اور وہ بھی حکمت ہے، ورنہ اللہ کے علم میں سارے نبی تھے۔ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور
آگے فرمایا اذ قال لأبیہ، پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ ابی ہے اب باپ کو کہتے ہیں. باپ دو ہیں، دو باپ ہیں. ایک باپ حقیقی باپ ہوتا ہے جس کی صلب سے پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، ولد ہوا، یہ باپ اس کا حقیقی ہے. ایک باپ عرفی ہے اور عرب میں بہت زیادہ استعمال ہے. اس لیے علماء محققین نے یہ ذکر کیا ہے جماعت علماء کی کہ یہاں چچا مراد ہے، چچے، لیکن اب سے تعبیر کیا ہے استعطاف کے لیے اور اپنی طرف میلان دلانے کے لیے. تو چچے کو اب کہہ دیتے ہیں، چچا بھی باب بس صنف و ابی ہے. ام الرجل صنف و ابی ہے. یہ صنف ابی جیسے کھجور ہوتی ہے تو تنا تو ایک ہے نیچے سے جڑ، لیکن اوپر سے دو نکلتے ہیں، ایک کو دوسرے کا صنف کہا جاتا ہے. چچا بھی باپ کی مانند ہوتا ہے، باپ کے مرتبے میں ہوتا ہے، تعظیم کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے کہ ایک ہی پشت سے ہوئے، اور احترام اور ادب کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے باپ کو 3 قسم کی کلام کی ہے، 3 قسم کی. یہ پہلی قسم ہے جو فرمایا اذ قال لأبیہ، یہ ذکر ہے، بدل ہے جو پیچھے ذکر ہے اجمال. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کریں، یعنی لوگوں کو ابراہیم کا قصہ سنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا ابراہیم، اور وہ قرآن میں یہ قصہ نازل ہوا. فرمایا اس سے ہوا بھئی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ وہ کیا ہے؟ یہ فرمایا اذ قال، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، باپ سے، یا ابت، اے میرے پیارے باپ. یا ابت، یا ابی تھا نحو کے علم میں، یا ابی، اے میرے باپ. پھر یا کو گرا دیتے ہیں، اس کی جگہ تا عوض کی رکھ دیتے ہیں. تو یا ابت، اور تا کے نیچے زیر ہے، یہ اسی یا پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں یا حذف ہو گئی ہے. یا ابت، اے میرے باپ، پیارے باپ. لما تعبدو، لما کیوں، یہ کلمہ عرب استعمال کرتے ہیں کسی شے کی وجہ پوچھنی ہو تو کہتے ہیں لما، ایسا کیوں کیا، ایسا کیا ہے، لما اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیا وجہ ہے، وہ اکثر لما فرمایا لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. بت بالکل بے جان، پتھر کے تراشے ہوئے یا اور چیزوں کے جمادات کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اور اس کے وجوہ ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بتوں کی 3 اوصاف بیان کیے کہ یہ بت یہ ہیں، سارے ان کے اندر جو چیزیں ہیں موجود ہیں وہ تو الوہیت کے لائق نہیں ہیں. پھر کوئی عاقل آدمی ایسی چیزوں کی طرف التفات کرے، التفات بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ چیز بے جان ہے، نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ عبادت کرنے والے کی ثنا کو سنتی ہے، نہ اس کے رکوع سجود کو دیکھتی ہے. ایسی چیز یہ تو عقل سے بہت دور ہے. تو آپ نے اس طرح
التفات دلایا کہ بڑے نرمی اور بڑے یعنی مہربانی کے ساتھ اور میلان دلانے کے لیے کہ خطاب جو کیا تو فرمایا یا ابت، اے میرے پیارے باپ، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما اس شے کی، لا یسمعو جو سنتی نہیں، وہ شے سنتی نہیں ہے، ولا یبصرو اور دیکھتی نہیں، یا سنتی نہیں ہے عبادت کرنے والے کی ثنا کو، عبادت کرنے والے کی دعا کو، یا سنتی نہیں ہے بالکل کسی شے کو، کسی آواز کو، شیء من الاشیاء، کسی شے کو، مسموعات سے جو چیزیں سنی جاتی ہیں، تو ان میں تو سماعت کی استعداد ہی نہیں ہے۔ آدھی جو بندہ سمجھتا ہے کہ بے جان چیز ہے، اس میں کیا سماعت ہے، ما لا یسمعو جو نہیں سنتی، کسی شے مسموع کو، مسموعات سے، یا نہیں سنتی عبادت کرنے والے کی، جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس کی ثنا کر رہا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہے، قیام ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، وہ اس کو بھی نہیں دیکھتی جو افعال ہیں، تو جو اقوال ہیں وہ سنتی نہیں، ولا یغنی عنک منہ شیئا، جو شے کفایت ہی نہیں کرتی، نہ قدرت رکھتی ہے کہ نفع دے یا اس کی مخالفت میں وہ کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح ابتدا میں توجہ کے لیے، تاکہ غور کریں، نرمی سے گفتگو فرمائی، اور احساس دلانے کے لیے تاکہ بت کی پوجا کرنے والے ذرا اس میں تأمل تو کریں تھوڑا سا، جیسے دوسری جگہ پر قوم کے ساتھ جب مناظرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اور جب قوم واپس آئی تو بت تو سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور ایک بڑا بت تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا کھڑا کیا۔ قوم نے دیکھا ہمارے خداؤں کو تو کسی نے توڑا ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک جوان ہے، ایک جوان شاب، وہ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اس نے کیا ہوگا۔ نمرود نے کہا اس کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا ہے نا ان کا، شاید اس نے کیا ہو۔ احساس دلایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، تم ان سے پوچھو۔ ایک دلیل احتجاج، حجت قائم کرنا تاکہ وہ عبادت گزار اس کو سمجھے۔ جب آپ نے یہ فاسألوہم ان کنتم صادقین، اگر فاسألوہم، وہ جب عبادت کرتے ہو تو پھر اس سے پوچھو، یہ بڑا ہے، اس کو غیرت آ گئی، یہ چھوٹے چھوٹے پتلے تم پوچھتے ہو، اس کو غیرت آ گئی ہوگی، یہ کوڑا اس نے کندھے پر رکھا ہوا ہے، اس نے توڑا ہوگا۔ تو قوم کا سر نیچے ہو گیا۔ ثم نکسو یعنی سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے، ان کو کوئی جواب نہیں بن سکتا تھا۔ بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے، جو اپنے سے مصیبت کو یا کسی شر کو، اپنی جان کو نہیں بچا سکتا، وہ دوسرے کو کیا بچائے گا؟ جو اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتا، شر کا دفیہ نہیں کر سکتا، وہ پوجنے والے کو کیسے نفع دے گا یا
اس سے شر کا دفیہ کرے گا۔ تو فرمایا لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ایک بات یہ فرمائی، اس دے اندر جو بت پرستوں نے بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، ان بتوں کے اندر جو ایسی مطعون قادح صفات ہیں ان کو بیان کیا۔ یہ تو الوہیت کیا، یہ تو پوجنے والے سے بھی خصیص ہیں۔ جو پوج رہا ہے وہ سنتا تو ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے۔ اے انسان تو عاقل ہے، فاہم ہے، قدرت رکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، فاہم عاقل۔ اور یہ جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان، یہ عجیب ایک تعجب خیز عقل کے نزدیک یہ بات ہوگی کہ جو افضل ہے معبود سے، معبود خصیص ترین ہے، اس کی وہ پوجا کرتا ہے اور آگے جھکتا ہے۔ یہ اس طرح تقریریں ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا تفسیر کا علم، تو یہ کوئی ایسا علم تو نہیں ہے کہ بس اردو کے ترجمے دیکھ لیے کہ بس ہم وہ ہو گئے، نہیں، الزام کو نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم سمجھے کہ الوہیت یعنی معبودیت اس سمیع بصیر، محیی ممیت، خالق رزاق، جو خالق رزاق ہے واجب الوجود، یہ اس کی شان ہے۔ کیونکہ عبادت غایت تعظیم ہے، غایت تعظیم کے اس تعظیم سے آگے کوئی تعظیم متصور نہیں ہوتی کہ جب بندہ اپنا سر جھکا لیتا ہے، زمین پر رکھ دیتا ہے، خدا کے آگے عبادت کا سجدہ کرتا ہے، تو یہ ایسی تعظیم ہے کہ اس سے اور تمہارے سے تعظیم متصور نہیں ہے۔ انسان کے وجود کے اعضاء اور سر جو ہے یہ اعظم عضو ہے۔ سر یہ سر ہے امانت سجنا دا، در در تے جھکایا نہیں جاندا۔ ایک خدا دی امانت ہے، یہ ہر جاتے نہیں جھکایا جاندا، یہ رب دے آگے جھکن والا سر ہے۔ اتنا سر کے عظمت والا کہ شریعت پاک نے فرمایا کہ بچے کو پڑھانے والے اساتذہ کا قراء یہ بچے کے منہ پر تھپڑ نہ مارے، منہ پر تھپڑ مارنا منع ہے۔ حتیٰ کہ خدا کی حد جو قائم ہو رہی ہو، حد میں بھی منہ پر نہیں مارنا ہے۔ تعزیر ہو رہی ہو، تعزیر میں بھی منہ پر مارنا منع ہے۔ تو منہ کیونکہ یہ وہ عضو ہے جو بہت عظمت والا ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے، اور یہ جھکتا ہے خدا کے آگے۔ یہ جھکنے والا چہرہ جب بندہ زمین پر رکھتا ہے، یہ خدا کے حضور میں یہ عزت والا عضو ہے۔ اب عزت والا عضو اللہ پاک نے انسان کو سر دیا ہے، چہرہ دیا ہے، یہ اوپر ہے، باقی عذاب نیچے ہیں، تو اوپر ہے، پھر یہ رب کی عبادت کے وقت زمین پر سر رکھ دیتا ہے۔ اب اس سے آگے کوئی تعظیم کا کوئی اور کیفیت طرز ہے؟ از ظاہر جو عبادت کا سجدہ ہے، سر زمین کے نیچے تو نہیں جا سکتا، زمین کے اوپر سر رکھ دیا، اب اس سے آگے تعظیم نہیں ہو سکتی۔ لہذا عبادت وہ تعظیم ہے جو انتہائی درجے کی تعظیم ہے کہ اس سے آگے کوئی تعظیم متصور ہی نہ ہو، اور یہ معبود برحق کو معبود برحق سمجھ کے اس کے آگے تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ اس کے لائق ہے جس نے پیدا کیا اور نعمتیں دی، اور جس کا انعام بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ انتہائی تعظیم اسی کی لائق ہے اور اسی میں منحصر ہے۔ یہ چیزیں جو خصیص ترین کہ انسان مختلف چیزوں کو، بنی آدم کسی نے سورج کی عبادت شروع کی، کسی نے ستاروں کو، کسی نے بت بنا لیے، کوئی
کسی کو الہ بنایا، کوئی آگ کی پوجا کر رہے، یہ سارے باطل اور کفر شرک، یہ عبادت ہے خدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی لائق ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن ادب تعظیم اس کا حکم ہے، ادب کرو، والدین کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، یہ تعظیم ادب ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے تو اللہ کے لیے صرف۔ ایک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ بیان کی، دوسرا فرمایا یا اباتے انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ، انی قد جاءنی، میرے پاس آئی، قد جاءنی من العلم، علم سے وحی، علم سے وہ وحی آئی، میرے پاس علم پہنچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ وحی ہے ما لم یاتک، جو تیری طرف نہیں پہنچا۔ فاتبعنی، پس تو میری پیروی کر، میرے پیچھے آ۔ جاہل جو ہو تو انجان سلوک نہیں جانتا، تو وہ جاننے والے کے پیچھے آئے، راہ پر آئے۔ فاتبعنی اہدک، فرمایا اہدک، میں تجھے رہنمائی دوں گا۔ اہدک ارات الطریق ہے، راستہ دکھ، اہدک صراطا سویا، سیدھی راہ، تجھے سیدھی راہ چلاؤں گا، تو میرے پیچھے پیچھے آ، میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسرے کلام کیا اپنے باپ سے، یہ دوسرا کلام، یہ ایسا آسن کلام ہے، ایسا آسن احتجاج اور بیان ہے کہ یہاں دیکھیں کہ قوم پوجا کرتی ہے بتوں کی، آپ فرماتے ہیں تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ نفع نقصان دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا میرے پاس علم سے وہ وحی پہنچی، وہ شے پہنچی جو تمہیں نہیں ملی، تمہارے پر وہ وحی نہیں ہوئی۔ اب طرز اسلوب جو ہے ایسا احسن ہے کہ چاہیے کہ آپ فرماتے کہ تم جاہل ہو، میں عالم ہوں، جاہل کو عالم کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی بات مانے اور اس کے کہا چلے۔ اس طرح نہیں فرمایا کہ تو جاہل ہے میں عالم ہوں، بلکہ کلام ایسا کیا، فرمایا کہ یا ابتے، اے میرے باپ، یہ پھر پہلے بھی یا ابتے اور اب بھی اس کلام کی ابتدا میں بھی یا ابتے، یہ نرمی ہے، یہ واضح نصیحت کا ایک انداز ہے، طریق ہے کہ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائے تو حجت بیان کرے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے باپ، میرے پاس علم سے ایک حصہ علم کا آیا، ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں آیا۔ اس طرح کہ تو جس کے پاس علم آ جائے وہ عالم ہے، جس کے پاس وہ علم نہیں آیا وہ جاہل ہے۔ لیکن کلام کو اس طرح کہ سننے والے کو غصہ نہ آئے، غضب نہ آئے، اناد اور مقابرے پر نہ ٹھہر جائے، بات کو سنے اور توجہ کرے تاکہ اس بات کا نفع اس کو حاصل ہو۔ یہ طرز ہے اللہ کے نبیوں کے بیانات کا اور علماء صالحین کے بیانات کا، کہ وہ دنائی سے بات کرتے ہیں، دوسرے کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر سخت طریقے سے بیان ہو تو لوگ سننا پسند نہیں کریں گے۔ جیسے فرمایا فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا، اے میرے محبوب، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رحیم ہیں، رقیق القلب ہیں، نرم ہیں،
اگر آپ سختی کرتے لوگ آپ سے کنارہ کش ہوتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جو بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام عمر میں آپ سے بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن حضرت ہارون نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، تورات آپ پر نازل ہوئی. یہ دو نبی اللہ کے، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبی بنے ہیں. یہ قرآن مجید میں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہارون میرا بھائی کہ اس کو میرے ساتھ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ. یہ میرا بھائی ہے ہارون، یہ بڑا زبان فصیح رکھتا ہے، اس کو میرا وزیر بنا. اخی ہارون میرا بھائی، اخی کا مطلب بھائی، میرا بھائی، اس کو میرا وزیر بنا. قال اللہ پاک نے سنشد عضدک بأخیک، کہ اے موسیٰ ہم تیرے کندھے تیرے بھائی کے ساتھ تیرے کندھے مضبوط کریں گے. سنشدک عضدک بأخیک نجعل لک سلطانا، ہم یہ تیرا مددگار بنائیں گے، یہ تیرے ساتھ ہوگا اللہ کے دین اور اشاعت تبلیغ میں تیرے ساتھ ہوگا اور تیرا مددگار ہوگا. سمجھے نا؟ جب اللہ پاک نے فرمایا، دونوں کو خطاب فرمایا، اذهبا الى فرعون، اے میرے موسیٰ ہارون، اذهبا چلے جاؤ، الى فرعون، فرعون کی طرف، انہو طغا، وہ سرکش ہو چکا ہے، فقولا، پس تم کہو، لہو قولا لینا، اس کو کہو، تبلیغ کرو، لیکن بات نرمی سے کرو. دیکھو اللہ جل شانہ اپنے دو، ایک رسول دوسرا نبی، دونوں بھائی ہیں، بہت بڑا مقام ہے. ان کو ارشاد فرماتا ہے فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ بات نرمی سے کرو. فرعون سرکش تھا. فرعون سے آج کے زمانے میں سرکش کوئی اگر ہوں، فرعون سے تو بڑھ کر نہیں ہوں گے ہمارے. جب فرعون سے بڑھ کر سرکش نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں. آخر وہ رسول نبی ہیں، تو وہ جب اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اس کا اور رنگ ہے. لیکن اللہ ایسے رسولوں کو، نبیوں کو فرماتا ہے ایسے سرکش کے پاس جاؤ، بات نرمی سے کرو. تو نرمی سے بات کرنے کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا انداز کہ دوسرا کان رکھتا ہے، سنتا ہے. اگر شدت کرے گا، سختی کرے گا، تو وہ سننا پسند نہیں کرے گا، عناد پر اترے گا. تو فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، میرے پاس ایک علم کا حصہ واحد سے پہنچا ہے جو تیرے پاس نہیں پہنچا، تو پس اتباع کر میری، فاتبعنی، تو میرے تابع ہو جا، میرے پیچھے آ، پیروی کر. اہدی کا صراطا سویا، میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھی راہ کی، سیدھی راہ جو منزل مقصود تک پہنچاتی، اللہ تک پہنچائے گی. یہ دوسرا کلام تھا. اب تیسرا کلام فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ
शैतान की इबादत ना कर। पहले वजह पूछी क्यों करते हो, फिर आसान तरीके से फरमाया कि मेरे पास इल्म है, आपके पास वो इल्म नहीं पहुंचा, तू मेरी पैरवी कर। और यहीं से है कि कुफार लोग जो थे, जब उनसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम क्यों बुतों के इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हो, क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे आबा जमा अब की बाप की, हमारे आबा व अजदाद यानी प्यू डाले पिछू ए इन्हां दी इबादत करेंगे, हम असा अपने प्यू डाले दे तरीके दे उत्ते इबादत करेंगे। इको आदम तकलीद, ये तकलीद आ। तो कुरान मजीद ने फरमाया कि तुम तकलीद के तरीके पर करते हो या इस्तिदलाल के तरीके पर। कोई तुम्हारे पास दलील पहुंची कि इनकी इबादत किया या तकलीद, तो अगर है तकलीद आबा की, तो आबा से जो अफजल थे अशरफ अब है वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर उसकी तकलीद करो। वो मुवहिद हैं, ये तकलीद है। तो तकलीद, अगर तकलीद को दलील बनाते हो तो तकलीद गुमराहों की नहीं होती, तकलीद अल्लाह के नबियों की पैरवी है, ये बाब इत्तिबा से है। ये तकलीद आबा की, नेकोकारों की तक, फिर ये करो। वो मुवाहिद थे, वो ऐसे मुवाहिद थे, वो तो बुत शिकन थे, उन्होंने बुतों को तोड़ा और तुम उसकी इबादत कर रहे हो। और फिर ये तकलीद को तुम दलील ठहराते हो कि हमारे आबा व अजदाद ये करते थे। अगर ये तकलीद दलील बनाते हो तो तकलीद अफजल बाप की करनी चाहिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और ये मुशरिकीन जितने थे, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जितने मिल्लत भी गुजरे या मौजूद हैं इस वक्त रूए जमीन पर, कुफार कुरैश थे या यहूद थे या नसारा थे, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अपनी निस्बत करते थे। ये भी समझे कि निस्बत कैसे करते थे। कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि यहूद ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी था, और नसारा ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी था। कुरान मजीद ने इन दोनों का रद्द किया और इरशाद फरमाया मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। इब्राहीम न यहूदी थे न नसरानी थे, इब्राहीम हनीफ मुसलमान थे। और ये मुशरिकीन मक्का जो थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जमाने में, ये जो मुशरिकीन, इनको कहते हैं मुशरिकीन मक्का। यहूद और नसारा ये मदीने शरीफ में थे, और मुशरिकीन ये बुत परस्ती करते थे। मक्का शरीफ में बुत परस्ती थी, काबे शरीफ के अंदर और बाहर बुत थे। और जो साल का मकाम है सफा मरवा, एक बुत सफा पर था, दूसरा मरवा पर था। हर कौम ने अपने अपने बुत बनाए हुए थे और उनकी पूजा करते थे और मेले होते थे इनके। कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, ये शिरक ना करो, ये इबादत के लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा मिल्लत इब्राहीम, हम मिल्लत इब्राहीमी पर हैं। ये मुशरिकीन मक्का बुतों की पूजा करते थे, हज करते थे। हज, ये लोग हज करते थे। काबा बैतुल्लाह का जो इंतजाम था, मेहमानों को जैसे हुज्जाज किराम जाते हैं, उनका तवाम, उनको दूध पिलाते, सकावा आब जमजम का इनके तसर्रुफ में था। ये उमूर इंतजामिया इन्होंने संभाले हुए थे।
لوگوں کو کہتے تھے یہی ملت ابراہیمی ہے، بت پرستی۔ اللہ جل شانہ نے ان کا رد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ بت پرست نہیں تھے، جیسے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افلا قال لا احب الافلين۔ ستاروں کی قوم پوجا کرتی تھی، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، یہ استفہام انکاری ہے، هذا ربي۔ جب وہ ڈھل گیا اور غائب ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ متغیر اور ڈھل جانے والے یہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ نے پھر آخر تک یہ قرآن مجید کے 7ویں سپارے میں قوم کے ساتھ خطاب ہے اور ان کو ہدایت دینے کے لیے، اور بڑا آسان طریقے کا بیان ہے قرآن مجید میں، وہاں سے دلائل ہیں۔ تو یہ لوگ کیا تھے؟ تقلید۔ تو فرمایا گیا تقلید کرنی ہے تو افضل اور اشرف اب ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کی تقلید کرو، وہ موحد تھے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور اگر ہے استدلال کہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہو کہ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی دلیل، تو دلیل تو پھر دلائل تو وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے، پھر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ آخر میں فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب شیطان کیوں؟ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی۔ قالوا نعبد اصناما قالوا نعبد واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لقومہ، آپ نے قوم کو فرمایا، یہ بہت قصہ متعدد صورتوں میں ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا قالوا نعبد اصناما ما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قالوا اصناما، اصا بتوں کی عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ سن دے ہیں جب تسا انہوں کو بلاؤ، انہوں کو یہ سن دے ہیں، یہ دے دے ہیں۔ اس طرح ان کو جب آپ نے یہ باتیں کی تو ان کی توجہ ہوئی، گال تو ٹھیک ہے، لیکن گمراہی جب رچ جائے اور حسد اور اناد آ جائے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر کوئی گمراہ رہا اور ڈٹا رہا تو یہ نہیں کہ کوئی اسے اشتباہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو ایسے طریقے سے بیان کیا کہ کوئی شبہ وہم کے نزدیک بھی نہیں تھا۔ فرمایا شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ بتوں کی عبادت، یہ عبادت شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ عبادت کا یہاں اپنا معنی بھی لے سکتے ہیں کہ عبادت تو وہ بتوں کی کرتے تھے، لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کیا ہوا تھا، شیطان نے ان کی بصیرت کی آنکھوں میں ایسی تلبیس کی ہوئی تھی کہ وہ بتوں کے آگے عبادت سر رکھتے تھے اور بتوں کے نام کی قربانیاں کرتے تھے اور بتوں کی نظریں مانتے تھے اور کئی قسم کے یعنی مشرکانہ افعال کرتے تھے۔ جب یہ فرمایا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، دوسرا معنی یہ کیا گیا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے فرمایا شیطان کی عبادت نہ کرو، تو بت کی عبادت یہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان کے اغوا سے اور اس کے فریب سے اور اس کے وساوس سے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو گویا شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا معنی عبادت کا مفسرین کرام نے فرمایا کہ عبادت کا معنی اطاعت، شیطان کی تابعداری نہ کرو، کہ بتوں کی عبادت یہ شیطان کی
इताअत है। तो आपने ला ताबुदु शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया, कि शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब नाफरमान की तुम इबादत करते हो या नाफरमान की? देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और ताजीम नहीं की, तो तुम्हारे बाप की ताजीम नहीं की, वो तुम्हारे बाप का दुश्मन है, वो बहिश्त से निकालने वाला, तुम्हारे बाप को बहिश्त से निकाला, इस जमीन में आए। ये अल्लाह ताला की पोशीदा राज हैं और हिकमतें हैं। आपने खलीफा बनना था जमीन, आपकी जुर्रियत यहीं आबाद होनी थी, आपके खुलफा आने थे, अंबिया आने थे, आपकी जुर्रियत से हजरत इस्माइल, इसहाक, याकूब, आपके अहफाद और अबना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ताला के राज हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते तो ये जुर्रियत कैसे हो? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाता हूं। ऐ फरिश्ते तुम्हारी क्या राय है, मशवरा क्या है? अल्लाह को मशवरे की हाजत नहीं है, हम मोहताज हैं, नाकिस हैं, अंजाम कार का इल्म नहीं होता, तो फिर मुशावरत, अल्लाह पाक ने सुन्नत वज़ा फरमाई कि मुशावरत सुन्नत इलाहिया भी है, कि जब काम करो, बड़े काम, बड़े अहम उमूर तय करो तो मुशावरत कर लिया करो। मुशावरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुशावरत के मोहताज न थे, क्योंकि आप रसूल थे, नबी थे, साहिब वाहज थे, अल्लाह की तरफ से वाहज उतरती थी, उस तरह करते थे। लेकिन आपने भी आम उमूर में सहाबा से मुशावरत की है, ये हमारे लिए सुन्नत वज़ा फरमाई है। ये सुन्नत की वजह है ताकि सुन्नत का सवाब मिले मुशावरत करने वालों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब पहुंचे, ये मसनून है। तो फरमाया या अबते ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया। गैरत का तकाजा होता है भाई जो बाप का दुश्मन हो तो तुम उसको दुश्मन समझो, इस तरह नहीं कि तुम्हारे बाप का दुश्मन मुसलमान, तुम आपस में ये समझो मुसलमान मुसलमान भाई भाई हैं। हाँ, ये नफसानी गैरतें ना मुराद, ये नहीं ज़हन में रखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत से आए, तो भाई आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की शैतान ने, शैतान नाफरमान है, नाफरमान अल्लाह का नाफरमान, आदम अलैहिस्सलाम का भी नाफरमान। आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम नहीं की, इस तरह दुश्मन ठहरा, अल्लाह के अमर की तामील नहीं की, दुश्मन ठहरा। फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन बनाओ। इन्न शैतान कान लिर्रहमान आसिया। तो ये आपने नसीहत फरमाई बड़े अच्छे अंदाज से। पहले वजह पूछी, वजह तो कोई है नहीं, तो उन्हीं को वजह का खबर होगी जो ये काम कर रहा है। आखिर जो बंदा भी काम करता है तो बंदा काम करने वाला जो काम कर रहा है उसकी कोई गर्ज होगी, उसकी कोई बायस होगा। तो ये हमें तालीम है कि जब काम करो तो उस काम की गर्ज सही होनी चाहिए, फासिद बातिल वो ऐसी गर्ज ना हो। तो आपने वजह पूछी, ये तंबीह हुई कि गर्ज सही हो, यहां ये नहीं है। और फिर इल्म का बयान फरमाया कि मेरे पास वाहश पहुंची जो तेरे पास नहीं पहुंची, लिहाजा तुम मेरी इत्तिबा करो और मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। और तीसरे मर्तबे मना फरमाया कि ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत ना करो, शैतान रहमान का नाफरमान है। या आबते, ये आयत, ऐ मेरे बाप,
इन्नी अखाफो, मैं खौफ करता हूं, अन यमस्सका, ये कि इसका खौफ करता हूं कि तुझे मस करे, छुए, पकड़े, अन यमस्सका अजाब, अजाब, तुझे अजाब पकड़े, मैं इसका खौफ करता हूं कि तुझे अजाब मस करे, छुए, पकड़े, मिनर रहमान, वो अजाब रहमान से, मुझे इसका खौफ है कि तुझे रहमान की तरफ से अजाब न पहुंच जाए। फतकून लिश्शैतान वलिया, इबादत शैतान की, बुतों की, ये शैतान की इबादत है, लिहाजा फिर मुझे खौफ है कि खुदा का अजाब ना आए तुम्हारे ऊपर। फतकून लिश्शैतान वलिया, तू शैतान का साथी ना हो जाए दोज़ख में, क्योंकि जो जिसके साथ मोहब्बत रखता है और उसके ताली होता है, मुत्तसिल होता है, इस दुनिया में भी साथ होता है, तो फिर आखिरत में भी, जैसे हदीस पाक में अलमरउ मा मन अहब्बा, इंसान जो है ना उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ मोहब्बत करता है। जो बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है आखिरत में उसी के साथ होता। अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, रूहें जो आलम अरवाह में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करती थी, वो जब इस दौर में आए तो उनका मिलाप है, और फिर जब आखिरत में होगा तो इसी तरह अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, समझाने की तौफीक अता फरमाए, जबान को सीधा करे, जबान को सिदाद अता फरमाए, और कल्ब को हिदायत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।